ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ 30 لیلة واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلة وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ آج کی ہماری گفتگو سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 سے ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اپنے علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور بنی اسرائیل نے دریا پار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی سوال کیے جس پر جواب تھا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، آپ میری قوم میں میری جانشینی کرنا، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدوں کے فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ ان کو کوئی کتاب دی جائے، تعلیمات دی جائے۔ پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ ہوا۔ پیچھے سے انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہنا، اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیا، اور ساتھ فرمایا کہ فسادیوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کی قوم کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے ان سے کلام کیا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہا ہے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا، ایک تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا فَاقَ، جب اسے ہوش آیا، قال سبحانک، کہا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ ان سے کلام کرتے تھے، یہ ان کا اعزاز اور شرف ہے۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء رسولوں کے شرف ہے، جس کو اللہ جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلامی کا شرف عطا فرمایا، اللہ ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوہ طور پر گئے اور وہاں پر اللہ نے کلام کیا تو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم دیکھو، اگر یہ پہاڑ پر اگر یہ رہے گا اپنی جگہ پر تو تم دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسا شوق کیوں پیدا ہوا کہ وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ مجھے دکھائیں کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو مجھے ہرگز نہیں دے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار برداشت کر سکے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح آتی ہے، لیکن کچھ لوگ آخرت میں اللہ کو دیکھنے کے منکر ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ رہا تو پھر مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی اور وہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب اٹھے تو فرمایا کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تجھے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکا۔ تب تو الیک، میں توبہ کر تیری طرف، تیری اجازت کے بغیر تجھے دیکھنے کی میں نے درخواست کی ہے، میں اس پر رجوع کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں، یعنی تجھ پر اور تیری عظمت و جلال پر، یا اس پر کہ کوئی تجھے قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، اس پر میرا ایمان ہے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی اصطفیتک علی الناس، میں نے لوگوں پر آپ کو چن لیا ہے، برسالاتی، اپنی رسالت کے ساتھ تجھے رسول بنایا، و بکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ ما آتیتک، جو میں نے تمہیں دیا وہ لے لو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، جو چیز مل گئی اس پر قناعت کرو، اور کسی چیز کا ایسا مطالبہ نہ کرو جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ اس سے مقصود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ دیکھنے سے روک دینے پر دل گرفتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنے کلام کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ، جو دیا وہ لے لو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں دیے گئے ہیں، تفصیل لکھ دی گئی ہے، وعد و نصیحت پر مبنی احکامات دے دیے گئے ہیں، عقائد، احکام ہیں، نصائح ہیں، حلال حرام کے معاملات ہیں، اس کو لے لیں۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر چیز سے حصہ دیا گیا، وہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ پوری شریعت میں جب دیتے ہیں تو احکامات دیتے ہیں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، نبی کو بھی حکم ہے اس کو مضبوطی سے تھامیں، اور اپنی قوم کو بھی کہیں اس کو تھام کے رکھیں، اور جو نافرمان ہیں ان قریب ان کا گھر انجام میں تمہیں بتاؤں گا کیا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ اس کو مجھ سے احکامات سیکھ لو، اور فرمایا کہ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، تم سے یہ مناسک سیکھ لو اور اس کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان پر عمل کرو گے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک سنت ہے، اور یہی ہے، اپنی قوم کو بھی یہی حکم دیا، اور نافرمانوں کا انجام برا ہی ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل ہیں۔ اس میں ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں۔ حق نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کے جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی برابر کبر ہے، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ بھی تکبر؟ فرمایا نہیں، تکبر یہ بطر الحق و غمت الناس، حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایسے لوگ قیامت کے دن ذلیل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا انہوں نے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ہر نشانی دیکھیں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہدایت کا راستہ دیکھیں گے پیروی نہیں کریں گے، لیکن اگر گمراہی کا راستہ ان کو پتہ چلا تو فوراً اس کے پیچھے چل جائے گی۔ یعنی ان کی نیچر یہ ہوگی کہ گمراہی کو بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں سنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بدعات کو قبول کرنے کے لیے بہت جلد تیار ہے، توحید کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور شرک کی بات کرے تو سارے سبحان اللہ، سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس وجہ سے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور وہ اس سے غافل ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ جو ہماری آیات کو اپنی مرضی سے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سارا معاملہ اپنی مرضی سے، کوئی پرواہ نہیں ہمارا رب کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، قرآن کیا، حدیث کیا، کوئی احساس۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، ہماری ملاقات کو بھول گیا کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، کائنات کو ختم ہونا ہے، میدان محشر سجنا ہے، اپنی زندگی کا حساب کے دینا ہے، کوئی احساس ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ حبطت اعمال، دنیا میں اپنے طور پہ وہ بہت سمجھتے ہیں بڑے عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ جو اللہ کی بات پر اور آخرت کو نہیں یقین نہیں رکھتا، مانتا نہیں، ان کی کیا ویلیو؟ حل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ اسی کا بدلہ دیا جائے گا، وہ جو کرتے ہیں وہ سارا دنیا کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں رب بھی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے لیے سارا کچھ جی رہے مر رہے ہیں، اپنے رب کے لیے جینا مرنا ان کو نصیب نہیں، اپنے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، نبی کے لیے، فرمان کے لیے، آپ نبی کی سنت کی پاسداری نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت نہیں ہے، اپنی مرضی سے جینا اٹھنا بننا ہے، جانوروں درندوں کی طرح ہے، ان کی زندگی میں رب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو انکار کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں انہی کا بدلہ ملے گا۔ یعنی جیسی زندگی گزارتے ہیں ویسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اللہ کی بڑی صفات ہے، لیکن اللہ کی صفات میں ظالم نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے۔ آج جو ہم کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، جو کر رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، دین اسلام کے مطابق ہے، فائدہ فائدہ، ورنہ پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر نصیب فرمائے، جو زندگی ہے بڑی قیمتی ہے، عارضی ہے، مختصر ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے، دین اسلام کے مطابق ہے، یقیناً فائدہ ہے، ورنہ پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ زندگی بے بندگی ہے شرمندگی، اگر ہم نے ایسے ہی گزار دی، اللہ کے حکم کے بغیر ہی گزار دی، بے بندگی میں گزار دی، تو پھر سوائے شرمندگی کے میدان معاشر میں اور کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو ہم نے سنا اور سنایا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے گھروں میں، بچوں میں، بیوی میں، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت ہو چکا اور ہمارا رکوع بھی مکمل ہو گیا، یہاں سے انشاءاللہ آیت نمبر 148 سے ہماری آگے والی گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، فوت شدگان کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی سچی محبت، اور اس کو سن کر، سنا کر، سیکھ کر، سکھا کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔